جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان، سدا سلامت رہے جی پاکستان، انصاف پاکستان سے آپ کو ہوسٹ لالا خورشید خان۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ٹی ایم اے آفس بالا کوٹ میں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سٹی چیئرمین بالا کوٹ حیدر علی خان صاحب، جو آج یہاں پر بالا کوٹ کے سٹی کے حوالے سے اہم اجلاس جو انہوں نے یہاں پہ کچھ ٹائم پہلے ہوا ہے ان کا، اور اس کے حوالے سے بالا کوٹ کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آج بات کی جائے گی حیدر علی خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم لالا، بہت شکریہ آپ کا، وہ انصاف پاکستان کا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ شکر الحمدللہ۔ آج کا سر جو اجلاس ہوا جس کی زیر صدارت آپ یہاں پر موجود تھے اور بالا کوٹ کے تمام مسائل پہ بات ہوئی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ آج آپ نے جو اہم موضوع تھا وہ کس حوالے سے تھا؟ اچھا، شکریہ لالا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ساری تحصیل ایڈمنسٹریشن کا، شمول ایسی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، اور تھانہ سے ہمارے جو منیر عباسی صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارا ٹی ایم اے کا سٹاف، ٹی ایم او بالا کوٹ، اور باقی جتنا بھی سٹاف تھا، ریونیو سٹاف تھا، ٹریفک پولیس، ایس پی شنواز صاحب کا، انس خان انچارج ان ٹریفک مانسر ہے کہ ان کا، اور جتنے بھی ہمارے ٹی او آفیسرز ہیں یہاں پر ان کا شکریہ، اور تحصیل ایڈمنسٹریشن ساری کا شکریہ۔ بیسکلی آج اجلاس ہمارا جو تھا، میٹنگز تھی، کانٹیکٹ تھی وہ تحصیل ایڈمنسٹریشن کی، وہ اس متعلق تھی کہ جو ہمارا بازار میں بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اور یہ بازار ہمارا اس لیے بھی سینسٹیو ہے کہ یہاں سے وی آئی پی موومنٹ ہے، کسی بھی وقت ہمارے یہاں پر ایک نیشنل پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں جی، ان حوالے سے بھی تھی، اور مین بازار میں انکروچمنٹ کے حوالے سے تھی، اور جو چھوٹے چھوٹے منی اڈے تھے یا ٹریفک کے مسائل تھے یا ٹریفک کے چالان کے مسائل تھے، تو ان پہ تفصیلی ہماری یہاں پر گفتگو ہوئی، اور میٹنگ میں بہت ساری چیزوں کے فیصلے لیے گئے ہیں، اور یہ فیصلے ہم نے جو لیے ہیں انشاءاللہ ان کو امپلیمنٹ بھی کریں گے، اور باقی انتظامیہ جتنی بھی ہے ان کو ہدایات ہو گئی ہیں، ٹی ایم او صاحب کی طرف سے بھی انسٹرکشن دے دی گئی ہے اپنے سٹاف کو کہ انکروچمنٹ جتنی بھی ہے بازار میں، فٹ پاتھ پہ خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں یہاں سے گزرگاہ ہے ہماری، تو وہ ساری قبضہ معافی کے اس میں دیکھیں، ہمارا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بازار میں ایک لمٹ ہوتی ہے ایک تھوڑی بہت چیز کی، وہ نہیں ہے، یہاں پر فل 100% بازار کورڈ ہے، تو اس پہ ہم نے کہا کہ آپ بالکل اس پہ ٹورڈ سب پہ ایک آپریشن کریں، اور اس کے دوران جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جو ٹریفک کے ایشو ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی ایمرجنسی کیس اگر بازار سے گزرتا ہے، اسپیشلی رضا بازار، تو رضا بازار میں ٹریفک کے بڑے مسائل ہیں، اور یہ اس میں فیصلہ ہوا ہے میٹنگ میں بیٹھ کر کے ہمارے جتنے بھی جو بڑے ٹرک وغیرہ ہیں، گوڈز وغیرہ ہیں، ان کو ایک ٹائم دیا گیا، اس ٹائم کے اندر وہ بازار میں انٹری نہیں کریں گے، اسکول ٹائمنگ، اور اسپیشلی اسکول اور رضا بازار کے ایریا، جو ان ایریوں میں کسی قسم کا گوڈز ٹرک کوئی لوڈنگ اپ لوڈنگ نہیں ہوگی، ڈاؤن لوڈنگ، تو تب جا کر ہمارے یہ مسائل ٹریفک کے، کیونکہ وہاں پر ہماری کچہری ہے، عدالت ہے، ایڈمنسٹریشن آفس ہیں، اے سی آفس ہے، ریونیو آفسز ہیں، اسکولز کالجز کا ہمارا مین راستہ ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ جس قسم کی بھی کوئی تجاوزات ہیں ٹریفک کے حوالے سے یا ریڑی یا چھپڑی کے حوالے سے، تو وہ ختم کی جائے گی، اور بہت ساری چیزوں پہ بھی بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے منی اسٹینڈ ہیں، تو ان کی پراپر جگہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے ادارے کے پاس بھی نہیں ہے، جگہ پرووائڈ ہی نہیں ہے۔ اصل میں بالا کوٹ میں بڑا یہ ایشو ہے کہ ہمارے پاس کوئی اڈا سسٹم ہے نہیں ہے۔ تو حیدر علی خان صاحب، یہ اڈا نہ ہونے کی وجہ آج بالا کوٹ بازار میں گزرنے کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلنے والوں کا راستہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کیا فیصلہ کریں کہ اڈے کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ اڈے والوں کو، اس میں دیکھ لیں ہائی ایس ہیں، اس کے علاوہ بڑی بسیں ہیں، پھر اس کے علاوہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، ان جو ٹیکسی ہے، اب تو بائکس جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں بھجن پلیز، کہ اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اڈے کے لیے جگہ کوئی آپ نے دیکھ لی ہے؟ اچھا، اس طرح اس پہ گو ایڈ دیا گیا تھا ٹی ایم او صاحب کو، اور اسسٹنٹ کمشنر بالا کوٹ ہمارے جو نئے اے سی صاحب آئے ہیں، وہ بھی اس پہ کافی دلچسپی لے رہے ہیں، اور ٹی ایم او صاحب بھی لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہوپلی کہ یہ 1 منتھ کے اندر اندر یہ کوئی جو کوشش لگی ہوئی ہے وہ اس مسئلے پر انشاءاللہ قابو پا لیں گے، اور جو پرانا ہمارا اڈا ہے تو اس پہ بھی ہماری اونرز کے ساتھ ڈائلاگس چل رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو پراپرلی ایک سسٹم بنائیں۔ دیکھیے، یہ ایک اڈا اب بالا کوٹ کو انف نہیں ہے، بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالا کوٹ میں ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے منی جو اڈے ہیں وہ ہمیں وقت کی ضرورت بھی ہے ابھی، بے شک مثلا ویگن ہے،
مثلا کیری ہے, ہماری ٹیکسی ہے, ہمارے سوزوکی ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں سارے. یا ریڑی وان, تھڑا وان, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ غریب لوگ ہیں. یہ کچھ 200 300 400 500 کی دیہڑی لگا کر یہاں پر اپنا کام کرتے ہیں. تو کسی صورت میں بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے. اس سے پہلے بھی میں نے ان کو, ان بھائیوں اپنے کو سپورٹ کیا ہے, اور آئندہ بھی کریں گے, کیونکہ ان کے بچوں کے لیے ہم جو چیزیں وہ کرتے ہیں تو وہ بچے بھی ہمارے ہیں, تو وہ متاثر نہ ہوں, اور ان کو بغیر متاثر کیے کوئی ہم ایسا میکینزم بنائیں, کوئی اسپاٹس بنائیں چھوٹے چھوٹے, یہاں پر 3-4 آلٹوز یہاں پر کھڑی ہوں گی, 3-4 آلٹوز یہاں پر کھڑی ہوں گی. یہ ہے ویسے اللیگلی, روڈ پہ کسی چیز کو الاؤ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہمارے پاس متبادل حل نہیں ہے, تو ہم اس دائرے کے اندر رہ کر ہم نے کچھ ایسا سسٹم بنانا ہے. تو ابھی وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ, بازار کو ابھی وزٹ بھی کر رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے اسپاٹس بھی اپنے بنا رہے ہیں. اور تو تھڑا بان ہے, ریڑی کی بازار میں بڑی سختی سے کہا گیا کہ ریڑی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بازار میں, کیونکہ وہ 5x6 کی جگہ لے رہی ہے, ایک پوری گاڑی کی جگہ لے رہی ہے. تو ایک چھاپڑا جو سسٹم ہے, چھاپڑی, وہ لگا سکتے ہیں تو لگا لیں, باقی ریڑی کی بازار میں کوئی گنجائش نہیں. اور جو بھی انکروچمنٹ بھی ہے فٹ پاتھس پہ, وہ بھی ختم کی جائے گی انشاءاللہ. اور حیدر علی خان صاحب, جو مین بالا کوٹ کا مسئلہ ہے, بالا کوٹ جو بنیادی صحت کی سہولت سے محروم ہے, جو اس وقت بالا کوٹ کا مین جو اسپتال ہے THQ اسپتال بالا کوٹ, اس کے حوالے سے آج 2012 سے یہ کام شروع ہوا. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں وہ اسپتال متاثر ہو کے ختم ہو گیا. تو اس کے علاوہ یہ اسپتال ابھی تک نہیں بن سکا. لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, یہاں پہ کوئی مریض ایسا ہوتا ہے, ڈیلیوری کیس ہوتا ہے, اسے بالا کوٹ سے ایبٹ آباد ریفر کر دیا جاتا ہے, اور وہ کئی لوگ راستے پہ دم توڑ دیتے ہیں. اس اسپتال کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اچھا جی, اسپتال کے حوالے سے یہ ہے کہ اسپتال کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ ہم جو پروونشل گورنمنٹ ہے ہماری صوبائی حکومت, تو ہمارے جو MP ہے منیر حسین لغمانی صاحب, انہوں نے جو ہمارے CNW منسٹر ہیں سہیل افریدی صاحب کے ساتھ متعدد میٹنگز کی ہیں, اور ابھی اس پہ کوئی فنڈز بھی انہوں نے ریلیز کرائے ہیں. جو ہماری ایک بلڈنگ ابھی تیار ہے, اور دوسری کا کوئی ہافلی کام فرسٹ پورشن کا بھی ریڈی ہے. تو ہوپلی کہ جو MP صاحب کے بقول جو ان کی انسٹرکشن ہوئی ہے محکمے کو, ڈپارٹمنٹس کو, تو منتھ اور 2 منتھ کے اندر اندر یہ جو کرائے رینٹڈ بلڈنگ ہے, یہاں سے ہم اس بلڈنگ میں شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا, اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بالا کوٹ جو ہے ایک سٹی شہداء کی سرزمین ہے. یہی راستہ بابو سر ٹاپ تک جاتا ہے, وادی کاغان کو پاکستان کا سب سے مشہور ترین سیاحتی مقام ہے. تو اس وقت بالا کوٹ کا جو مین ایوب پل ہے, وہاں پہ جا کے آپ حالت دیکھیں اس ایوب پل کی, نہ اس کو ریپیئر کیا ہوا ہے, نہ اس کے اوپر کلر ہے, اس کی سائڈوں پہ کچرا پھینکا ہوا ہے دریا کے, کیونکہ یہ مین دروازہ ہے, باب کاغان کا مین دروازہ ہے. یہاں پہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کافی جو ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے فوٹو وغیرہ بناتے ہیں. تو یہ اس جگہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سید احمد شہید کا مزار ہے, وہ بھی اس وقت ایک ایسی حالات میں ہے کہ وہ بھی اس کی جنگلیں ٹوٹے ہوئے ہیں, دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا لالا, اس طرح نا, اچھا وہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ ہماری جو گیٹ وے ہے بالا کوٹ ٹورزم کا, پوری ویلی کا, تو بیوٹیکیشن کا کوئی فنڈ تھا, MP صاحب نے وہ فنڈ اسپیشلی بالا کوٹ سٹی کے لیے دیا ہے بیوٹیکیشن کے حوالے سے, کہ آپ نے یہ فنڈز یہاں پر محکمہ کو کچھ اسکیمز بھی دے دی گئی ہیں, تاکہ ہم تو ایک جو سینٹر میڈیا ہے ہمارا بالا کوٹ شہر کا, اس پہ MP صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر اس سینٹر میڈیا پہ کام کریں. اور برج کا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ آلریڈی ہم نے ایک اسکیم سپورٹ کی ہے کہ برج کو کلر کیا جائے, اس پہ فلیٹ لائٹس وغیرہ لائٹس لگائی جائیں. آلریڈی پہلے کچھ لائٹس لگی ہوئی ہیں اپوزٹ گرلاٹ اور بالا کوٹ کی طرف, لیکن کوئی ایسی لائٹس ہوں جو اس کو کلرفل بھی کریں, اور ساتھ میں جو دریا ہے ہمارا ریور, اس کا ویو بھی دیکھا جا سکے رات کے اندھیرے میں, تاکہ وہ پانی کو بہاؤ. وہ اس طرح کے کوئی ہمارا پروگرام ہے, اور اس پہ پیسے رکھ دیے ہیں. میرے خیال میں مجھے جو میرے پاس انفارمیشن ہے, اس ہفتے کے اندر وہ ٹینڈر کے لیے بھیج دیا جائے گا. اور دوسرا سید احمد شہید کے مزار کے حوالے سے, مزار دیکھیں, مزار ہمارے دونوں جو مزار ہیں, سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید, یہ دونوں مزار ہمارے اچھے مزار ہیں. اس پہ گورنمنٹ نے پہلی بھی جو بازار میں ہمارا ہے سید احمد شہید بازار, اسی کے نام سے بریلوی بازار کے, وہاں کا جو مزار ہے, اس پہ گورنمنٹ نے 3 سال پہلے کچھ پیسے لگائے بھی تھے, شاید آپ کے نوٹس میں ہو, بہت سارا فرنش کیا بھی تھا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ سے پیسے لگانا کوئی مسئلہ نہیں, وہ لگ جائیں گے. اس کو مینٹین رکھنا ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے, سیدھے شہری, میری, آپ کی, ہم سب بھائیوں کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری وہاں پر ہم لوگ نبھا نہیں رہے. خاص کر جو کچرا وچرا اس کے ارد گرد پھینکا جا رہا ہے. دیکھیں مزار ہمارا مزار ہے نا, ہماری تاریخ ہے, ایک ورثہ ہے ہمارا, تو اس کے ارد گرد صفائی کا نظام کس نے صحیح رکھنا ہے لالا؟ ہم نے رکھنا ہے.
تو محکمہ تو کرے گا, محکمہ نے تو روزانہ اٹھانا ہے, وہ اٹھائیں گے. تو جو جنگلے وغیرہ کی بات کرتے ہیں وہ دروازے ہمارے نوٹس میں نہیں ہے, اگر ہے کوئی ایسی بات تو اس پہ ہم انشاءاللہ کام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج کا پروگرام جو تھا وہ بالا کوٹ ٹی ایم آفس سے براہ راست آپ کو بالا کوٹ سٹی کے جو مسائل تھے اس کے حوالے سے بات ہوئی. حیدر علی خان جو سٹی چیئرمین بالا کوٹ ہے, ان کی زیر صدارت یہاں پر آج تمام بالا کوٹ کی انتظامیہ یہاں پر موجود تھی, اور ان کے مسائل کے حوالے سے یہاں پہ آج کا پروگرام جو تھا انصاف پاکستان سے آپ نے سنا, ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ہاسپٹل کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ جی کر جی دوں. مجھے اکثر میرے بھائی اس میں کر لیتے ہیں, مینشن کر لیتے ہیں پوسٹ میں, کسی بھی پوسٹ میں ہو تو, کیونکہ بالا کوٹ ہاسپٹل کی کمیٹی کا ممبر بھی ہوں صحت کے حوالے سے میں, جو ہماری ٹی ایچ کیو کی کمیٹی بنی ہوئی ہے فائنینشلی. تو میں نے ڈاکٹر صاحبان سے کہا کہ ہمیں بڑا ایشو بن رہا ہے کہ جو میڈیسنز کو تو چھوڑیں, باقی کوئی انجیکشن وغیرہ یا ایمرجنسی کوئی چیز ہے وہ نہیں مل رہی, کوئی پٹی بھی بینڈیجز بھی نہیں مل رہی. لیکن ابھی ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہیں اس ہاسپٹل کے, جو ہمارے پاس فنڈز ملتا ہے, تو اس پہ ہم نے جو ہماری کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے ہم انشاءاللہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہم اس میں جو ایمرجنسی کی چیزیں ہیں کم از کم اس ہاسپٹل میں پرووائڈ ہو جائیں. اور پچھلی میں پشاور جو ایم پی ایس صاحب نے میٹنگ کی ہے منسٹر کے ساتھ اور سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ, تو اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہاسپٹلس کو ہم جتنی بھی میڈیسنز ہیں وہ فل فورم پرووائڈ کریں گے جلدی. لیکن وہ جب تک آتی ہیں ان کا تو چلیں وہ بڑی میڈیسنز ہیں, ہیوی میڈیسنز ہیں, تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ایمرجنسی کی جو چیزیں ہیں تو وہ ہماری جو کمیٹی ہے وہ کیونکہ اس کو اپروول کرے گی, تو اس میں انشاءاللہ ہم کوشش ہے کہ آج ہی کل میں ہم اجلاس طلب کر کے اس میں مین جو چیزیں ہماری اس کی اپروول لے لیتے ہیں. ہم نے خود ہی اپروول دینی ہے اس کی, تو وہ اپروول کر کے ہم یہ چیزیں اپنے ہاسپٹل کے لیے کم از کم ایمرجنسی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی صورت میں ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ ہو جائیں. بہت شکریہ جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت. دیکھتے رہیں انصاف پاکستان.